یا رب کریمی رسول کریم صد شکر کے حسین میانے تو کریم شہنشاہ ارض و سما بلغ الغلاب کمالہ شان رخ فتوحا کشف الشجاع بجمالہ قرآن و اخلاق اشگوا حسنت جمیع خصالہ اور صدقا یقینا راستہ صلو علیہ وآلہ۔ حیاتی واجب الاحترام اساتذہ کرام اور پیارے بچوں، یہ جو فیئر ویل کا دن ہوتا ہے یہ بہت ہی یادگار دن ہوتا ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ جو سینئر ہیں ان کو جونیئرز اپنی وشیز کے ساتھ اپنی پریز کے ساتھ رخصت کرتے ہیں، اور جو جونیئرز ہوتے ہیں جو آپ کے سینئرز ہوتے ہیں وہ ان کو ان کی آنے والے وقت کے لیے ایک اچھی وشیز دیتے ہیں، اور پھر وہ ایسا وقت جو ہوتا ہے کہ وہ ایک دوسرے سے الوداع جدا ہو جاتے ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ سب اپنی زندگیوں میں مگن ہو جاتے ہیں۔ جب کبھی بھی وقت اور حالات انسان کو دوبارہ ملاتے ہیں تو اس یادگار لمحے کو وہ ضرور ایک دفعہ یاد کرتے ہیں اگر اچھا وقت گزرا ہو۔ میں نے آپ کو ایک بات یہ بس مختصر سی ایک بات بتا کے آپ سے اجازت چاہوں گا، تو یہ سیلفیز ایک دفعہ بنا لیں، پھر توجہ تھوڑی سی ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نا انسان کو بہت ہی زیادہ عزت والا بنا کر اس دنیا کے اندر بھیجا۔ میں ایک چھوٹا سا واقعہ سنا کر آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا۔ ایک تاجر ہوتا ہے، اس کے پاس بہت ہی قیمتی ہیرا ہوتا ہے۔ وہ سفر پر جانے کا اپنا ارادہ بناتا ہے اور سفر اپنا شروع کرتا ہے تو راستے میں اس کو ایک چور ملتا ہے۔ وہ جب تاجر کو دیکھتا ہے تو وہ اس سے کہتا ہے کہ میں بھی آپ کے ساتھ سفر کرنا چاہتا ہوں، کیا آپ کی اجازت ہے؟ کیونکہ وہ جانچ لیتا ہے کہ تاجر کے پاس کوئی قیمتی چیز ہے جو وہ ساتھ سفر کرتے ہوئے وہ اس کو چرانا چاہتا ہے۔ یہ آپ کو بہت ہی پریکٹیکل ایگزامپل ہے، اگر آپ سمجھو آپ کے شاید کام آئے جن لوگوں کی طرف اتر جائے۔ سفر شروع ہوتا ہے اور جیسے ہی وہ 7 دن چلتے ہیں سورج غروب ہونے لگتا ہے تو تاجر اپنا ہیرا وہ نکالتا ہے، اور سورج جب غروب ہونے لگتا ہے تو بہت ہی خوبصورت ایک منظر پیش کرتا ہے۔ وہ ایک بہت ہی خوبصورت سی لائٹیں اس کے اندر سے نکل رہی ہوتی ہیں، تو تاجر وہ اپنا ہیرا اس روشنی کے اندر اچھالتا ہے اور اس سے بڑا لطف اندوز ہوتا ہے۔ جبکہ چور کی نا رات ٹپک رہی ہوتی ہے، وہ اپنے ارادہ کرتا ہے کہ آج رات میں اس سے یہ ہیرا چوری کروں۔ اب وہ رات ہوتی ہے، تاجر سو جاتا ہے اور چور اٹھتا ہے اور کیا کرتا ہے کہ وہ اس کی سارے سامان کی تلاشی لیتا ہے، لیکن اس کو ہیرا کہیں نہیں ملتا۔ وہ بڑا حیران ہوتا ہے۔ اگلے دن پھر سفر شروع کرتے ہیں، شام ہوتی ہے، پھر تاجر وہی کام کرتا ہے، ہیرا نکالتا ہے سورج کی روشنی کے سامنے اور بڑا محظوظ ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے۔ وہ رات کو کہتا ہے آج میرا پکا ارادہ ہے کہ میں آج اس کا ہیرا چرا لوں گا اور پھر میں چلا جاؤں گا۔ وہ رات کو پھر اس کی تلاشی لیتا ہے، جامع تلاشی لیتا ہے، لیکن اس کو ہیرا نہیں ملتا۔ وہ سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے۔ تیسرے دن بھی وہی کام کرتا ہے تو آخر کار وہ چوتھے دن سے پوچھتا ہے کہ بھائی میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں، وہ بتائیں۔ کہتا کہ میں سچ بتاتا ہوں کہ میں چور ہوں اور میں اس گھر سے آپ کے ساتھ آیا کہ میں یہ ہیرا جو آپ کے پاس ہے یہ میں چرا لوں۔ میں 3 راتوں سے مسلسل کوشش کر رہا ہوں لیکن مجھے وہ ہیرا مل نہیں رہا، آپ کہاں چھپا؟ اس تاجر نے بڑا مسکراتے ہوئے جواب دیا کہ میں یہ ہیرا تیرے اندر، تیری جیب کے اندر رکھ دیا۔ افسوس کہ تو ہر جگہ تو ڈھونڈتا ہے لیکن تو اپنی تلاشی اپنے آپ کو نہیں نکالتا، اپنے آپ کو نہیں ڈھونڈتا، اصل میں لات تو تیرے اپنے اندر ہے۔
حضرت بیگا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بڑے اللہ کے کامل ولی گزرے ہیں، انہوں نے ایک شعر لکھا ہے اس واقعے پر. آپ فرماتے ہیں کہ اے بیگا بھوکا کوئی نہیں، سب کی گدڑی میں لال، من کی گرہا کھول نہ جانن تاہی پھرن کنگال. اللہ تعالیٰ نے آپ کو یقین کریں بہت بڑی نعمت رحمت اور اپنی محبت سے بنا کر دنیا کے اندر بھیجا ہے. اور آپ میں سب انسان ہیں جو اگر سمجھنے کے وجہ انسان ہیں، وہ جو انسان ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَلَقَدْ كَرَمْنَا بَنِي آدَمَ یعنی کہ عزت والا بنا کر دنیا کے اندر بھیجا. صرف اور صرف کیا ہے کہ آپ کو اپنی پہچان کا سفر مکمل کرنا. اور وہ پہچان وہ پہچان ہوتی کس طرح ہے؟ ہماری یہ دو آنکھیں ہر چیز کو قریب کر کے دکھا دیتی ہیں، ان سے ایک چیز دور ہے، وہ ہے ہماری اپنی ذات. ہم اپنی ذات کو دیکھنے کے لیے کیا کرتے ہیں پیارے بھائی؟ ہم اپنی ذات کو دیکھنے کے لیے آئینہ دیکھتے ہیں، اور آئینہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہم کیسے ہیں. استاد ماں باپ وہ آئینہ ہوتے ہیں جو آپ کو آپ کی پہچان کرواتے ہیں. استاد بے شک اسکول کالج یونیورسٹی کا ہو یا روحانی استاد، وہ آپ کی تربیت رکھتا ہے اور آپ کو بتاتا ہے کہ آپ ایسے نہیں ہیں اور آپ ایسے ہیں. سکندر اعظم بہت بڑا بادشاہ گزرا جس نے پوری دنیا کو فتح کیا. ارسطو کے ساتھ سفر کرنا تھا، اس کے استاد تھے، تو ایک ایسی جگہ سے وہ گزرے جہاں سے صرف ایک شخص گزر سکتا تھا. تو اس نے کیا کہا؟ ارسطو نے کہا کہ پہلے میں گزرتا ہوں. تو سکندر اعظم نے اس کو منع کر دیا کہ آپ نہیں، پہلے میں گزروں. اس نے کہا میں بڑا ہوں، میں گزروں گا. تو اس نے کہا کہ نہیں، آپ پلیز مجھے گزر دیں. سکندر اعظم جب اس راستے سے گزر گیا تو اس نے اپنے استاد سے کہا ارسطو سے کہ آپ ادھر سے مت گزریں بلکہ دوسری طرف سے آئیں، یہ راستہ خاردار ہے، آپ کو تکلیف دے گی. جب ارسطو وہاں سے آ گیا تو اس نے یہ پوچھا کہ تو نے مجھے کیوں روکا جبکہ میں تیرا استاد تھا، تو میرا شاگرد تھا. تو اس نے ایک بڑی اچھا جملہ بولا، اس کو یاد رکھیں. کہتے ہیں سکندر اعظم اگر ایک ارسطو رہا تو ہزارہ سکندر اعظم پیدا ہو جائے، اور اگر ایک سکندر اعظم رہا تو وہ ایک بھی ارسطو نہیں کہ استاد کا یہ مرتبہ. میں اس دعا کے ساتھ اس پرے کے ساتھ علامہ اقبال صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا کرتا، وہ کیا گردوں تھا جس کا تو ہے ٹوٹا ہوا. تجھے قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا ہے جس نے پاؤں میں تاج سر. اس امید کے ساتھ کہ آپ لوگوں کا آنے والا فیوچر سکیور ہو، آپ لوگ خوب ترقی کریں، آپ لوگوں کی اچھی صحت ہو اور آپ کے والدین آپ سے. السلام علیکم.